نکل جائے گی، چپکے چپکے سے دبے پاؤں نکل جائے گی، زندگی برف کی مانند پگھل جائے گی۔ ماں اگر تجھ سے خفا ہے تو منا لے اس کو، ماں اگر تجھ سے خفا ہے تو منا لے اس کو، ورنہ جنت تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ ماں اگر تجھ سے خفا ہے تو منا لے اس کو، ماں اگر تجھ سے خفا ہے تو منا لے اس کو، ورنہ جنت تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ورنہ جنت تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ آئیے دوستوں، یہاں سے اب ہم ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچتا ہوں، علم، ادب، خطابت، شاعری، علامہ اقبال کے اشعار کا حوالہ اور موجودہ حالات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور عالمی منظرنامے پر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، ان ساری موضوعات کو اپنی خطابت کا حصہ بنا کر اور مسلم امہ کو عمل پر کھڑے کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ببانگ دہل حق بات کا اعلان کرنے والی شخصیت، انتہائی ہر دل عزیز مقرر سیتاپور کی سرزمین پر آپ کی آمد نہ صرف یہ کہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے بلکہ بہت سے علاقے والوں کے لیے ایک علمی اعتبار سے اور خطابت کے اعتبار سے جو فوائد اور جو فیوز و برکات آپ کے حاصل ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال اس میں تمام بخشے، اس میں استقامت عطا کرے، اس میں تسلسل اللہ تعالیٰ نوازے۔ اس سے میری مراد، میرے مجھ کو کرم فرما حضرت مولانا مفتی سلمان المظاہری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے بھی تشریف فرما ہے۔ پروگرام کی سیٹنگ کے اعتبار سے یہ تھا کہ حضرت کا بیان آخر میں ہوتا اور حضرت کے بیان پر ہی دعا ہو جاتی، لیکن یہ آپ کی ایمانداری ہے اور آپ کی جسارت اور محبت ہے۔ آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ حضرت کو دعوت دی، بیمار ہیں اور شدید بخار اور ٹائیفائڈ کے میں مبتلا ہیں اور ہاتھ میں میگو بھی لگا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ سفر کر کے آپ کی سرزمین پر، آپ کے گاؤں میں تشریف لائے ہیں۔ شدید درد ہے ہاتھ میں، لیکن جو درد سینے کے اندر ہے وہ تمام دردوں پر بھاری پڑ جایا کرتا ہے۔ جو امت کا درد اور قوم کا درد جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر اور بیماریوں کے درد کو دبا دیا کرتا ہے۔ آئیے اس جذبے کے ساتھ حضرت والا تشریف فرما ہے۔ اس وقت کچھ نہ کہہ کر کے اس وقت میں یہ مائک ان کے حوالے کرتا ہوں، گزارش کر رہا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سلمان مظاہری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے متفق فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا رد له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين،
وقال تعالى يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. عن جابر بن سليب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف رواه أبو داود. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم رواه الترمذي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بڑی شعر و شاعری پڑھی گئی بیاض سے قبل. عزیزم امیر الحسن صاحب نے اچھے اشعار سنائے آپ حضرات کو. مجمع امید سے زیادہ ہے، اسٹیج انتہائی معتبر، موقر علماء کرام شعراء اعظام اس اسٹیج کے اوپر موجود ہیں. ہمارے بہت ہی عزیز مشفق و مربی بھائی جیسے دوست حضرت مولانا قاسم عثمانی صاحب، بھائی ہاشم عثمانی صاحب، بھائی شرافت عثمانی صاحب، مولانا عبدالہادی صاحب، دیگر ان کے رفقاء یہاں موجود ہیں. اگر شاعری کی زبان میں کہا جائے تو امیر الحسن پتہ نہیں چل پا رہا ہے امیر الحسن نے آپ کو لوٹا ہے یا آپ نے امیر الحسن کو لوٹا ہے، کہنا مشکل ہے. ایک شعر میں اسی لیے میں نظر کرتا ہوں آپ حضرات کی، کیونکہ شعر و شاعری کا لکھنے کا تو شوق ہے لیکن پڑھنے کا نہیں رہا. کبھی ہم نے کہا تھا محبت کے انوکھے تھے سبھی انداز کیا کرتے، محبت کے انوکھے تھے سبھی انداز کیا کرتے، رہے ہم بھی غریزہ آپ بھی ناراض کیا کرتے، رہے ہم بھی غریزہ آپ بھی ناراض کیا کرتے. اور میرے نازک سے دل کو اس نے جو بھی گیا، میرے نازک سے دل کو اس نے پل میں توڑ ڈالا ہے، اسے بھاتی ہے ٹوٹے کانچ کی آواز کیا کرتے، اسے بھاتی ہے ٹوٹے کانچ کی آواز کیا کرتے. اور فرمایا میرے اڑنے سے پہلے ہی قطر ڈالے ہیں پر اس نے، میرے اڑنے سے پہلے ہی قطر ڈالے ہیں پر اس نے، بھلا سلمان ہم دنیا میں پھر پرواز کیا کرتے، بھلا سلمان ہم دنیا میں پھر پرواز کیا کرتے. اور اقبال نے کہا محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا، محبت کے شرر کے معنی چنگاری، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض دور ہوتا ہے. اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں میں، یہ محبت ہی تھی جس نے عبد الکعبہ نامی شخص کو صدیق اکبر بنایا، جس نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین بنایا، جس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بنایا، جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر کرار بنایا، جس نے خالد بن کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. اور اے رب ذوالجلال تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقشہ توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے.
اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس جلسے کی ہے ولیندائی عزیزم حافظ محفوظ سلمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے گزارش کی، طبیعت انتہائی ناساز تھی، میں معذرت کرتا رہا لیکن معذرت قبول نہ ہوئی، بہرحال آنا ہی پڑا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن چونکہ وعدہ تھا اور بغیر کسی شرعی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ شرعی عذر ہمارے پاس تھا، لیکن چونکہ قریب کا معاملہ تھا، بہت زیادہ لمبا سفر نہیں کرنا تھا، بہرحال ہمت ہم نے کی۔ شاید بہت زیادہ دیر میں آپ کی خدمت نہ کر سکوں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات محبت کے ساتھ تھوڑی دیر سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ سن لیجئے، نہ ادھر سے کوئی آواز آئے نہ ادھر سے کوئی آواز آئے۔ اگر کسی بھی طرف سے آواز آنے لگے گی تو میں سمجھ جاؤں گا آپ اکتا گئے ہیں، اور پھر وآخر دعوانا ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ بہرحال رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس بزم کا انعقاد کیا گیا۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ صحابہ کرام کی ذات بابرکت سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ سب یہاں اللہ کے دیوانے بیٹھے ہیں، سب رب العالمین کے پروانے بیٹھے ہیں۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رب کا قرآن مقدس کے اندر فتوی ہے، اگر تم اللہ کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانا چاہتے ہو اور رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو؟ تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے رسول عربی کا کہنا ماننا پڑے گا۔ نبی نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا، نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رکنا پڑے گا۔ یہ جلسے کس لیے کیے جاتے ہیں؟ یہ جلوس کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ جلسے جلوس کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے؟ دور دور سے علماء کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ یہ سوئی ہوئی امت کو پیغام دینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، تم دنیا کی کسی ایک تن کے غلام نہیں ہو، تم امام الانبیاء کے غلام ہو۔ تمہارا آئیڈیل اور ماڈل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہیں اگر طریقہ دیکھنا ہے تم نبی کا طریقہ دیکھو، صدیق اکبر کا طریقہ دیکھو، فاروق اعظم کا طریقہ دیکھو، عثمان غنی کا طریقہ دیکھو، سیدنا علی کا طریقہ دیکھو، نبی کے اصحاب کا طریقہ دیکھو۔ دیکھ کو فرمایا گیا تم نبی کے ازواج کا طریقہ دیکھو، تم نبی کی بیویوں کا طریقہ دیکھو۔ اما عائشہ کی زندگی کیسے تھی، اما صفیہ کی زندگی کیسے تھی، اما جویریہ کی زندگی کیسے تھی، اما سودا کی زندگی کیسے تھی، اما خدیجہ کی زندگی کیسے تھی، اما ام میمونہ کی زندگی کیسے تھی، اما حفصہ کی زندگی کیسے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویوں کی زندگی کیسے تھی۔ اے امت مسلمہ کی بیٹی، اے امت مسلمہ کی ماں، اے امت مسلمہ کی بہنا، تجھے اگر آئیڈیل بنانا ہے، اگر تجھے ماڈل بنانا ہے، اگر تجھے طریقہ اختیار کرنا ہے تو رسول عربی کے چاہنے والوں کا طریقہ اختیار کر۔ ان جلسوں سے امت کے نوجوانوں کو سمجھایا جاتا ہے، اے نوجوانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان جلسوں سے پیغام دیا جاتا ہے نفرت کو ختم کرنا ہے، محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ ہاں کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی سے جلن نہیں رکھنا، اپنے دل میں عجب نہیں رکھنا، تکبر نہیں رکھنا۔ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ اے لوگوں، یہ تمام کی تمام دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، اسلام کی باتیں، حرام کی باتیں، ایمان کی باتیں ان جلسوں سے بتائی جاتی ہے اور سوئی ہوئی امت کو پیغام دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیں ان جلسوں میں کوئی نفرت کی بات کی جاتی ہے؟ کیا ہوا بھائی، کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ نہیں سننا